ریاست پاکستان میں طاقت کا محور اس وقت بھی قائد جمعیت جناب مولانا فضل الرحمان صاحب ہے. پی ٹی آئی زیر ہو چکی ہے, زبر نہیں ہو سکتی, اور مولانا تو اول سے ہی پیش ہے. مولانا جب آتا ہے تو پیش ہی آتا ہے. زیر اور زبر کے اوپر جب پیش آتا ہے تو وہ سب سے اوپر ہوتا ہے. اسد قیصر صاحب بالفاظ دیگر یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب آپ ہی طاقت کے محور ہے, آپ ہماری لیڈرشپ کو سنبھالیں, آپ ہم کو لیڈ کریں, ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ کے بغیر, کیونکہ آپ ہی ہمارے بڑے ہیں, آپ ہی طاقتور ہیں, آپ ہی سمجھدار ہیں, ہم اپنا سب کچھ آپ کے سپرد کر رہے ہیں. سیاسی لوگوں کی آپس میں ملاقاتیں ہوتی رہتی ہے. روزمرہ کے حساب سے ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی وفد کسی نہ کسی سیاسی پارٹی کے سربراہ سے یا ان کے ذمہ داران سے مل رہا ہوتا ہے. کبھی کبھار تو یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ سیاسی طور پر ایک دوسرے کے شدید مخالف ترین سیاسی پارٹیاں بھی آپس میں میل بیٹھ جاتی ہے. شدید مخالف ترین سیاسی پارٹیوں کے سربراہان بھی ایک دوسرے کے ساتھ میل بیٹھ جاتے ہیں اور ایک مخصوص ایجنڈے کی تکمیل کی خاطر, ایک مخصوص مقصد کو حاصل کرنے کی خاطر آپس میں مشترکہ لائحہ عمل طے کرتی ہے. تو یہ ہم دیکھتے رہتے ہیں. پھر وہ پارٹیاں مشترکہ ایک پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں. تو پھر دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ یہ پریس کانفرنس کن الفاظ پر اس کا اختتام ہوا, اس کا حاصل حصول کیا ہوا, اس کا یہ کوئی معنی خیز تھا بھی یا نہیں. تو یقیناً زیادہ تر لوگ اس چیز کو پھر نہیں جانتے. ہم اس چیز کو اسیس کرتے ہیں, جیسا کہ اب اسی ہی سلسلے میں کل پی ٹی آئی کا ایک وفد نے قائد جمعیت جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کے در پر حاضری دی. انہوں نے آپس میں گپ شپ کی, پھر آخر میں باہر نکل کر انہوں نے میڈیا ٹاک کیا. تو جو میڈیا ٹاک انہوں نے کیا, اس سے میں نے 2 جملے نکالے ہیں. پورے میڈیا ٹاک میں سے 2 جملے انتہائی اہم تھے, وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آپ ان 2 جملوں کو ملاحظہ فرما لیجئے گا. اس کے بعد میں اپنا تبصرہ دیتا ہوں, اس پر ذرا سن لیجئے گا. کیا آپ کو آج تحریک انصاف نے منا لیا, یعنی ابھی منانے کا سلسلہ جاری ہے, یا آپ نے کوئی ایشورٹی مانگی ہے؟ ابھی منانے کا سلسلہ جاری ہے. مولانا صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بڑی ایک ہمت دی ہے, طاقت دی ہے, اور ہماری خواہش ہے کہ اس طاقت اور اس ہمت کو ہم اس ملک کے لیے, قوم کے لیے. جی یقیناً آپ لوگوں نے سن لیے ہوں گے. ویسے کہنے کو تو میں نے بھی اس کو 2 جملے کہے, مگر یہ صرف 2 جملے نہیں ہے. یہ انتہائی گہری باتیں ہیں, انتہائی وزنی باتیں ہیں. اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کرکس آف دی میٹنگ, کرکس آف دس میڈیا ٹاک. یہ نچوڑتا, یہی حاصل حصول تھا اس میڈیا ٹاک کا جو کل وفد گیا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کے در پر. اس کا سارا حاصل حصول نچوڑ یہی تھا, نتیجہ یہی تھا جو ان 2 جملوں میں پوشیدہ ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. سب سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ایک صحافی نے سوال کیا کہ کیا پی ٹی آئی نے آپ کو منا لیا یا منانے کا سلسلہ جاری ہے. مولانا صاحب نے کہا کہ منانے کا سلسلہ تاحال جاری ہے. اس پوائنٹ کو نوٹ کریں. اس کے بعد اسد قیصر صاحب کہہ رہے ہیں, یہ تشریح ہے اسد قیصر صاحب کی بات میں, مولانا صاحب کے اسٹیٹمنٹ کی تشریح ہے. اسد قیصر صاحب کہہ رہے ہیں, اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں, سارے پی ٹی آئی والے سن رہے ہیں, سارے ذمہ داران جو پی ٹی آئی کے اس وقت کھڑے ہیں یہ سن رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو بہت بڑی طاقت اور ہمت سے نوازا ہے. یاد رکھیں کہ یہ وہی پی ٹی آئی ہے جو کہہ رہے تھے کہ مولانا صاحب تو 12واں کھلاڑی ہے, ان کی حیثیت کیا ہے. یہ جو ساتھ میں عمر ایوب صاحب کھڑے ہیں, انہوں نے کہا کہ مولانا کی اتنی طاقت ہی نہیں, حیثیت ہی نہیں ہے جو ہم ان کے پاس جائیں منت ترلے کرنے. بہرحال یہ اسد قیصر صاحب نے کہا. یہ نہیں بالفاظ دیگر اسد قیصر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بھی ریاست پاکستان میں طاقت کا محور قائد جمعیت جناب مولانا فضل الرحمان صاحب ہے. میں مزید اگر تشریح میں چلا جاؤں تو مزید تشریح اس کی یہ ہے کہ اسد قیصر صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی زیر ہو چکی ہے, پی ٹی آئی کچھ بھی نہیں کر سکتی, پی ٹی آئی زیرو ہے. زیر مطلب تو خیر یہ نہیں ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی زیرو ہے, زیر ہو چکی ہے. اب پی ٹی آئی زبر بھی نہیں ہو سکتی, اور مولانا فضل الرحمان صاحب تو آلریڈی پیش ہے. تو زیر اور زبر کے اوپر جب پیش آتا ہے تو وہ سب سے اوپر ہوتا ہے. اسد قیصر صاحب بالفاظ دیگر یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب آپ ہی طاقت کے محور ہے, آپ ہماری لیڈرشپ کو سنبھالیں, آپ ہم کو لیڈ کریں, ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ کے بغیر, کیونکہ آپ ہی ہمارے بڑے ہیں, آپ ہی طاقتور ہیں, آپ ہی سمجھدار ہیں, ہم اپنا سب کچھ آپ کے سپرد کر رہے ہیں. ذرا غور سے سوچے یہ اسد قیصر صاحب کیا کہہ رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کو اپنا لیڈر بنا رہے ہیں پی ٹی آئی والے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ مولانا صاحب اگر اتحاد یہ ہوتا ہے, ویسے میں بذات خود ہوش ہوں گا, اس اتحاد سے میں خوش ہوں گا, میں چاہتا ہوں کہ یہ اتحاد ہو جائے. اگر مولانا صاحب ان کو لیڈ کر رہے ہوں گے, یہ الیمین گنڈپورہ لوگ اور عمر ایوب اور اسد قیصر, عمران خان, یہ سب لوگ مولانا کے پیچھے جب کھڑے ہوں گے تو بڑا مزہ آئے گا.
تو اب ان دو سٹیٹمنٹس کا آپ مطلب سمجھ چکے ہوں گے کہ مولانا صاحب نے کہا کہ ہاں منانے کا سلسلہ تاحال جاری ہے. منانا نکلا ہے منت سماجت سے, ٹھیک ہے, یعنی ابھی تک منت سماجت کر رہے ہیں, ترلے کر رہے ہیں, پاؤں پڑ رہے ہیں. میں مجبور ہوں یہ الفاظ کہنے پر. یہ میں اس لیے مجبور ہوں کیونکہ پی ٹی آئی والوں میں اتنا ظرف نہیں ہے کہ یہ اس بات کو مان لے کہ ہاں ہم مولانا کے در پر گئے ہیں, ہاں ہم نے مولانا کی منت سماجت کی ہے. تو کل باقاعدہ صحافی نے سوال کیا اور مولانا نے کہا کہ ہاں منت سماجت تو کر رہے ہیں, آئے ہوئے ہیں, لیکن سلسلہ جاری ہے, ابھی تک یہ مجھے منا نہیں چکے ہیں. منانا نہ ابھی تک جو نہیں منا سکے ہیں, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب بھی میں سمجھا دوں کہ مولانا صاحب کا جو موقف ہے وہ اتنا سٹرانگ ہے, وہ اتنا بلند ہے کہ پی ٹی آئی ابھی تک آدھے میں بھی نہیں پہنچی. یقیناً جب پی ٹی آئی یہاں تک پہنچے گی نا تو مولانا شاید پھر مان جائیں, لیکن ابھی تک یہ مولانا کو منا نہیں سکے ہیں. مولانا کا موقف بہت سٹرانگ ہے, باقی تو بچے پہ چھوڑے ہیں. بہرحال ہاں, آخر میں ایک بات کہتا چلوں, کیا آپ سمجھے ہیں کل کسی نتیجے پر نہیں پہنچے. مولانا نے کہا منانے کا سلسلہ جاری ہے, یعنی بالفاظ دیگر اگر میں کہنا چاہوں تو حرج نہ ہوگا بلکہ 100% مدلل بات ہوگی کہ پی ٹی آئی کی آنیا جانیا لگی رہے گی چند مہینوں تک. اس پر اختتام ہوا کل کے میٹنگ کا. مجھے اجازت دیجیے, والسلام. اگر پسند آ جائیں تو شیئر ضرور کیجیے گا.